حسین کے پاس لے جاؤ۔ تو جناب عباس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دے دیا گیا۔ تو سب سے پہلی جو غذا تھی جو جناب عباس کی تھی، وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھ دی، پہلی غذا۔ اس کے بعد آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد امام کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ تو یہ عباس کی فضیلت ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی امام کی چہرے کی زیارت کی تھی، اور جب آخری وقت تھا اس وقت بھی امام کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ تو جناب عباس کی پرورش ہونے لگی، اور امیر المومنین کے شاگرد تھے فن جنگ میں، اور اس قسم سے امیر المومنین کے شاگرد تھے کہ امیر المومنین کو فخر تھا حضرت عباس پر۔ تو جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ عباس کی عمر اس وقت 12 یا 13 سال کی تھی، بچے تھے، لیکن ڈیل ڈال اور ہائٹ اور ہر چیز میں بالکل امیر المومنین کی مشابہ نظر آتے تھے۔ تو مقابلہ ہو رہا تھا، اور اس وقت امیر المومنین چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، یہ علی لڑ رہے ہیں۔ تو علی نے وہ چہرے پر سے نقاب، جو بازو کوئی چل رہا تھا، اس کے چہرے پر نقاب اٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو، یہ جو ہے قمر بنی ہاشم ہے، اس کی شجاعت کو میں تم سے متعارف کروانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ شجاعت کا یہ حال کہ کئی ہزار سپاہیوں پر جناب عباس اپنی شجاعت کی وجہ سے برتر تھے۔ پرورش ہونے لگی، کربلا کا سفر شروع ہوا، اور کربلا کے سفر کی اہمیت یہ تھی کہ جناب عباس ہر قسم کے جو ضروریات تھے وہ ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اہل بیت اطہار کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ عباس کو بلاتے، بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو عباس کو پکارتے۔ تو ہر چیز کا عباس جو ہے وہ حل تھے۔ تو خیموں میں رہتے تھے، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ راتوں میں سوتے نہیں تھے۔ تو آنکھیں بالکل سرخ ہو گئی تھی، اور تو سید الشہداء نے کہا کہ عباس، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا کہ مولا میں راتوں میں سوتا نہیں ہوں۔ کہا کہ عباس کیوں نہیں سوتے ہو؟ کہا کہ اس خیال سے کہ آپ مجھے پکارے ہیں، اس وقت میں اگر جواب نہیں دے سکوں تو کیا ہے۔ تو اس خیال سے وہ راتوں میں سوتے نہیں تھے۔ تو شاید عباس کی کئی راتیں بغیر سوئے کے گزر گئیں، اور اس میں زیادہ تر راتیں وہ کربلا کا اسٹے تھا جہاں پر کسی رات عباس کو چین نہیں آئی۔ عباس اگر سوئے ہیں تو شانے کٹا کر نہر پر سو گئے، اس کے بعد اس سے پہلے کسی رات میں بھی عباس کو نیند نہیں آتی۔ عباس جو ہے حفاظت کر رہے تھے قیام کی۔ واقع کربلا میں عاشورے کا دن آیا، صبح سے فوج کی تیاری ہونے لگی۔ اس چھوٹے سے مختصر، کل کی مجلس میں اس کے متعلق عرض کروں گا کہ 72 نفوس کو آپ نے میمنہ، میسرہ اور خلق کی شکل میں تشکیل دی اس فوج کو، اور فوج کے سپہ سالار جو ہے جناب عباس تھے۔ میمنہ اور میسرہ حبیب بن مظاہر اور زہیر خین کے ذمہ تھا۔ اس کے بعد ایک جنگ شروع ہوئی۔ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ حسین کے بہادروں کی بہادری کو دیکھیے کہ فرادہ جنگ سے پہلے پورے کے پورے لشکر نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ عمر سعد نے صبح عاشورہ ایک تیر فوج حسینی کی طرف روانہ کیا، اور اس تیر کا چلنا تھا کہ تقریباً 30,000 تیر لشکر حسینی پر آ گئے۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ 30 اصحاب حسین اسی وقت شہید ہو گئے۔ تو فرادہ لڑنے کی یا اس کا نوبت ہی نہیں ہوئی، 30 اصحاب حسین شہید ہو گئے۔ اب اس اسکیٹرڈ لشکر کو جمع کرنا، اور ان کو صبح عاشور سے لے کر ایک بہت بڑے یورپین جنرل کا خیال تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں۔ تو اس کا خیال یہ تھا کہ دنیا کا اگر آپ کے جو جنرلز ہیں اس کی لسٹ لیں تو سب سے زیادہ بہادر جنرل اگر دنیا کی ہسٹری میں ملتا ہے تو ابوالفضل عباس ہے۔
کہ ایک چھوٹے سے مختصر لشکر کو صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک لڑانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بغیر سرنڈر کرے کے، بغیر سرنڈر کے. اور 3 وقت اس طریقے سے اور حملے ہوئے ہیں. تو عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا، اور عباس کی پلاننگ کا یہ عالم تھا کہ یہ لشکر صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک لڑتا رہا. اس کے بعد جب بہت سے عزیز و اقارب کی شہادت واقع ہو گئی تو جناب عباس خدمت امام میں آئے اور کہا کہ مولا میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، مجھے اجازت میدان دیجیے. تو حسین نے تیور دیکھا، اور حسین کی مصلحت یہ تھی کہ عباس جنگ نہ کرے. عباس گھوڑے پر بیٹھے، اس کے بعد کہا کہ دیکھو عباس، آج جنگ بالکل نہیں ہوگی، اور تمہارا کام یہ ہے کہ بچوں کے لیے تم پانی فراہم کرو. تو شہزادی سکینہ نے ایک مشک لا کر حوالے کی چچا کے کہ چچا میں پیاسی ہوں، یہ مشک میں پانی لے آئیے. تو آج تک مشک سکینہ عباس کے علم کے ساتھ بنی ہوئی ہے. مشک سکینہ اور عباس کا علم کبھی جدا نہیں ہوتا. اب عباس کے جانے کی شان دیکھیے کہ تلوار چلانے کا حکم نہیں تھا، تو ایک نیزہ ہاتھ میں لیا اور نیزے سے اپنی مدافعت کرتے ہوئے فوج کی طرف آگے بڑھے. اتنی دھاک تھی فوج میں شجاعت کی کہ وہ نیزے سے آگے بڑھ رہے تھے، فوج پیچھے ہٹ رہی تھی، فوج دور دور تک چلی گئی تھی. تو عباس کو موقع ملا کہ نہر تک پہنچے، نہر کے قریب پہنچے، نہر میں اترنے کے بعد مشق کو تر کیا. دیکھیے اگر کوئی سوکھی مشق ہے تو آپ اس میں فوری پانی نہیں بھر سکتے، اس کو پہلے تر کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑی دیر تک اب دیکھیے موقع جو ملا، تھوڑی دیر تک پانی کو مشق کو تر کیا پانی سے. اس کے بعد مشق میں پانی بھرنے کے بعد وہ اسی نیزے سے مشق کو اٹھا لیا اور پھر واپس چلنے کی تیاری کرنے لگے. تو عمر سعد نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور ہمارے کو للکارتا ہے اور جا کر نہر سے پانی بھر کر واپس جا رہا ہے، تم اس کو روکو. سامنے سے آ کر روکنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی. عباس سے جو جنگ ہوئی ہے وہ سامنے سے کسی نے جنگ نہیں کیا، ان عباس کے پاس سوائے نیزے کے اور کچھ بھی نہیں تھا جنگ کرنے کے لیے. تو جو عباس سے جو جنگ ہوئی ہے وہ پیچھے سے آ کے انہوں نے وار کیا. وہ ایک شخص چھپ کر کھجور کے پیڑ کے سائے سے بچتا ہوا آگے بڑھا، اور حضرت عباس کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے. آگے بڑھ رہے تھے کہ اس نے سیدھے ہاتھ پر وار کیا. سر حضور کا سیدھا